بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مور ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سبھی پرندے ناز کیا کرتے تھے، لیکن ان تمام تر خوبیوں کے باوجود مور نے ایسی کیا غلطی کر دی کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا؟ اور مور شیطان کو جنت میں کس طرح لے کر گیا؟ اور شیطان جنت کے دروازے پر کتنے سو سال تک بیٹھا رہا؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو کس طرح بہکایا؟ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالنا چاہتا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے میں آخر شیطان کس طرح کامیاب ہوا؟ ساتھیوں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، بہت ہی مزیدار اور لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج جس کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا، وہ اناج گندم تھا۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی شیطان کو جنت سے نکالا گیا تھا، اور اسی وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ شیطان کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے اور ساتھ میں حضرت اماں حوا علیہ السلام بھی جنت سے نکل جائیں۔ جب شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تمام میوے کھانے کی اجازت ہے، لیکن ایک اناج جو کہ گندم ہے اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس پر شیطان نے سوچا کہ کیوں نہ بدلہ لیا جائے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا، اور یوں وہ 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کیونکہ جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک جنت سے مور باہر آیا۔ شیطان نے اسے دیکھا اور بہت خوش ہوا۔ شیطان نے مور سے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور نے کہا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو؟ پھر شیطان نے جھوٹ بولا کہ میں عالم فروبیہ ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ تو شیطان مور سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ گے؟ تو میں اس کے بدلے تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تم پر بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے۔ شیطان کی سب باتیں سن کر مور لالچ میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن میرا ایک دوست ہے جو کہ سانپ ہے، وہ یقیناً تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور اپنے دوست سانپ کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا۔ پھر سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں چھپایا اور مور نے سانپ کو اپنے منہ میں اٹھا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ پیارے دوستو، جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں آ چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں ہمیشہ جنت میں اسی طرح رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ لوگ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی سہولتیں میسر ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ ایک گندم کا دانہ اگر آپ کھا ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے۔
شیطان کی یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہو گیا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا، جبکہ حضرت اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر حضرت اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نے گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا، ان دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خدا کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا گیا، جبکہ حضرت اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ مور کو یہ سزا ملی کہ وہ جن خوبصورت پیروں سے چل کر شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہ خوبصورت پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے چھین لیے، اور سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کافی عرصہ تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے، اور ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے رہے۔ جب کافی عرصہ اسی کیفیت میں گزر چکا تو پھر رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا اور ان کو آپس میں ملا دیا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام اس دنیا میں آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے شیطان کے حربوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔